نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن ولا ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دن کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے سرکار، ڈوبی نیا کے کھیونہار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار گوہربار میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر کے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، حمد و صلوات کے بعد میں نے قرآن مجید کی آیات بینات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل مجدہ الکریم قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، جس کا ترجمہ یہ ہے، کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ عزیزان گرامی، اللہ رب قدیر فرماتا ہے کہ صرف بندے کے لیے ایمان لانا کافی نہیں ہے، صرف ایمان کی دولت سینے میں موجود ہونا بندے کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بخشش کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ بندے کو آزمایا جائے گا، بندے کو امتحانات سے گزرنا پڑے گا۔ یہ اللہ فرماتا ہے، کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اللہ رب قدیر اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، امتحانات سے گزارتا ہے، بندے پر اللہ رب قدیر کی طرف سے آزمائش آتی ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ میرا بندہ کس طریقے کا ہے، میرے بندے کے حالات کیسے ہیں، لیکن اللہ رب قدیر ہمیں اور آپ کو آزماتا ہے، پریشانی دے کر کے، کبھی نعمت دے کر کے، کبھی خوشی دے کر کے، کبھی غم دے کر کے، جس طریقے سے اللہ رب قدیر چاہتا ہے میں آزماتا ہے، ہمیں پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے کہ ہم اپنے وعدے پر کتنا کھرا اترتے ہیں۔ اور انسان دنیا میں آئے، ہم اور آپ دنیا میں آئے تو دنیاوی زندگی میں انسان کے ساتھ دکھ اور سکھ دونوں لگے رہتے ہیں۔ پریشانی اور آرام، سکون اور تکلیف، یہ بندے کی دنیاوی زندگی میں وابستہ رہتے ہیں اور دونوں چیزیں لگی رہتی ہیں۔ کبھی بندہ خوشحال ہے، کبھی بندہ آرام اور سکون میں ہے، مالی اعتبار سے سکون میں ہے، کبھی جسمانی اعتبار سے خوش ہے،
کبھی کاروباری اعتبار سے یا اور سارے ذرائع کے اعتبار سے بندہ کبھی خوش رہتا ہے، کبھی سکون محسوس کرتا ہے، لیکن کبھی بندے پر پریشانی رہتی ہے تو بندے کو جسمانی پریشانی رہتی ہے، کبھی مالی اعتبار سے بندہ پریشان رہتا ہے، کبھی جسمانی اعتبار سے پریشان رہتا ہے، کبھی کاروباری اعتبار سے پریشان رہتا ہے، کبھی اور ذرائع سے بندہ پریشان رہتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں آرام اور سکون، دکھ اور سکھ بندے کی دنیاوی زندگی میں وابستہ ہیں اور یہ دونوں چیزیں چسپاں رہتی۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے ایسے ماحول میں؟ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ جب اللہ رب قدیر کی طرف سے ہمیں اور آپ کو کوئی نعمت ملے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اللہ رب قدیر نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں پیدا فرمایا، ہم اور آپ دنیا میں آئے تو اللہ رب قدیر نے انسانوں کی دنیاوی زندگی میں دکھ زیادہ رکھا ہے، پریشانی اور تکلیف کو زیادہ رکھا ہے۔ اور اس بات کو مزید کھل کر کے بیان کی جائے تو یوں ہے کہ اللہ رب قدیر اپنے بندوں کی دنیاوی زندگی میں تکلیف اور پریشانی کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ دنیاوی زندگی میں بندوں کی تکلیف کو اللہ زیادہ پسند فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے مومن کا وجود اگر تھک جائے، اگرچہ رزق حلال کمانے کے لیے تھکا ہو، بندے کا جسم تھک جائے، اپنے ذاتی معاملات میں کیوں نہ تھکا ہو، اس کے پاؤں میں اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے، اللہ پھر بھی بندے کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہمارے اور آپ پر جب پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے تو اللہ رب قدیر پریشانی، مصیبت اور تکلیف کی برکت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوا کرتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ اگر ہم اس امتحان میں سچے اور کھارے اترتے ہیں تو اللہ رب قدیر ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور بندے پر جب پریشانی آتی ہے، بندے پر جب مصیبت آتی ہے تو بندے کے گناہ کو لے کر کے جاتی ہے، بندے کو سجا کر کے، سنوار کر کے، بندے کو خوبصورت بنا کر کے پریشانی جاتی ہے۔ اور ہر پریشانی کے بعد، ہر مصیبت کے بعد، ہر تکلیف کے بعد اللہ نے آسانیاں بھی رکھی ہے، اللہ نے سکون بھی رکھا ہے، تکلیف کے بعد، پریشانی کے بعد اللہ نے آرام بھی رکھا ہے۔ تو جب بھی یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بحیثیت اللہ رب قدیر کا بندہ ہونے کے ناطے بنتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، ہماری اور آپ کی زندگی میں تکلیف کو زیادہ رکھا اور اللہ پریشانی کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ تو جب ہمارے اور آپ پر کوئی پریشانی آئے تو ہم اس وقت صبر و رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے صبر کر کے پریشانی کے ایام کو گزار دیا کریں۔ حضرت ام ایمن یہ حضور کے رضائی والدہ ہیں۔ ایک مرتبہ حضور سے ملاقات ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اماں جی خیر تو ہے؟ تو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، بیٹا اللہ بھلا نہ کرے بخار کا، اللہ اس میں برکت نہ کرے، میرا تو پیچھا ہی نہیں چھوڑتا، ہر وقت مجھ سے چپٹا رہتا ہے، ہر وقت مجھ سے چمٹا رہتا ہے، اللہ اس میں برکت نہ کرے، اللہ اس کا بھلا نہ کرے، ہر وقت مجھے چھوڑتا ہی نہیں۔ تو رحمت والے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اماں جی بخار کو برا نہیں کہتے، یہ جب آتا ہے تو بندے کے گناہ لے کر کے جاتا ہے، بندے کو پاک اور صاف بنا کر کے، بندے کو خوبصورت کر کے، بندے کو سجا اور سنوار کر کے جاتا ہے، بندے کے سارے گناہ لے کر کے جاتا ہے، بخار کو برا نہیں کہتے۔ تو ہمارے اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہمارے اور آپ پر پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو ہم صبر کر کے ان ایام کو گزار دیا کریں، اور جب نعمت ملے، کوئی خوشی میسر ہو جائے تو اس وقت ہم اللہ رب قدیر کا شکر ادا کر لیں۔
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ سبحان اللہ، مومن کے لیے آقا فرماتے ہیں خیر ہی خیر ہے۔ عرض کیا حضور وہ کیسے؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے مومن کو کوئی نعمت میسر ہوتی ہے، بندے مومن کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کر کے خیر اکٹھی کر لیتا ہے، اور جب پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، بندے پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو صبر کر کے خیر اکٹھی کر لیا کرتا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ بندے مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر تکلیف ہے تو صبر کر کے خیر اکٹھی کر لیا، اگر آرام میں ہے تو اللہ کا شکر ادا کر کے خیر اکٹھی کر لیا۔ ہمیں اور آپ کو بھی یہ چاہیے، یہ ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھیجا تو یہ دنیا ہمارے اور آپ کے لیے امتحان گاہ ہے۔ امتحان گاہ میں ہم اور آپ آئے ہیں تو ہر طریقے سے ہم سے امتحان لیا جائے گا، ہر طریقے کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، ہر طریقے کی پریشانیوں کا ہمیں اور آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ جب اس امتحان گاہ میں اگر کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جائے، کوئی مصیبت کا سامنا ہو جائے تو صبر کر کے اس ایام کو ہم اور آپ گزار دیا کریں تاکہ ہمارے اور آپ کے لیے خیر اکٹھی ہو جائے۔ شکر گزار اللہ کا بندہ بنے۔ اللہ کا جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کا کتنا محبوب ہو جایا کرتا ہے۔ پریشانی کے ایام میں، مصیبت کے وقت میں جب بندہ صبر کر لیتا ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ آؤ دیکھو حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کی ایک مرتبہ دوستی ہو گئی سید الملائکہ بلبل سدرہ جناب جبریل امی سے۔ تو ایک دن یونس علیہ السلام نے بلبل سدرہ سے ارشاد فرمایا کہ جبریل، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے کسی شکر گزار بندے کی زیارت کروں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ کے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار عبادت گزار بندے کی زیارت کروں، میں اس سے ملاقات کروں۔ سید الملائکہ بلبل سدرہ جناب جبریل امی یونس علیہ السلام کو فلسطین لے کر کے گئے، اپنے شہر اور اپنے قصبہ، اپنے علاقے سے بڑی دور فلسطین لے کر کے گئے، اور ایک ایسے بندے کے پاس لے گئے جو دونوں آنکھوں سے معذور تھا۔ دونوں آنکھیں اس کے پاس نہیں تھی، نہ دونوں ہاتھ تھے نہ دونوں پاؤں تھے، لیکن بندے کی زبان پر اللہ کا شکر جاری تھا۔ بندے کی زبان پر اللہ رب قدیر کا شکر جاری تھا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، میرے معبود تیرا شکر ہے۔ یونس علیہ السلام نے جب دیکھا تو ارشاد فرمایا، جبریل میرا جی چاہا تھا، میں نے تو یہ کہا تھا کہ اللہ کی اس بندے کی زیارت کروں، اللہ کے اس بندے سے ملاقات کروں جو اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہو، سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار بندہ ہو، سب سے زیادہ شکر گزار بندہ ہو۔ لیکن تم کہاں لے آئے؟ اس بندے کے پاس نہ تو ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، نہ آنکھیں ہیں۔ سید الملائکہ نے کہا، اے اللہ کے نبی یونس علیہ السلام، اللہ رب قدیر نبیوں کے بعد اگر کسی کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے تو وہ یہی بندہ ہے۔ اللہ نبیوں کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ کسی سے الفت رکھتا ہے تو وہ یہی بندہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بندے کے پاس دونوں آنکھیں نہیں ہیں، دیکھنے کے لیے بندے کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ نہیں ہے، چلنے کے لیے پاؤں نہیں ہیں، لیکن ان ساری نعمتوں سے محروم ہونے کے باوجود بھی اس بندے نے کبھی اپنی زبان پر شکوہ نہیں کیا، کبھی گلے نہیں کیے، اللہ رب قدیر سے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ ہر وقت اس کی زبان پر شکر کے کلمات جاری ہیں۔ اللہ رب قدیر کا ہر وقت یہ بندہ شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ اللہ رب قدیر کا یہ بندہ اپنی زبان پر یہ کلمات جاری رکھتا ہے کہ اللہ جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے، میرے معبود کا شکر ہے۔ ہر وقت بندے کی زبان پر شکر کے الفاظ جاری رہتے، تو اس شکر کی برکت سے
اللہ نے جو اسے ان نعمتوں سے محروم رکھا، پاؤں کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، آنکھ کی نعمت سے محروم رکھا، لیکن بندے نے کوئی شکوہ کوئی گلہ نہیں کیا، تو اس کی برکت سے اس بندے کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہو گیا ہے کہ اللہ رب قدیر نبیوں کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ یہی بندہ ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہمیں اور آپ کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ جب اللہ رب قدیر کی طرف سے کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، تو ہم اور آپ ان پریشانی کے ایام کو صبر کر کے گزار دیا کرے۔ ہر پریشانی کے بعد اللہ رب قدیر نے آسانی بھی رکھی ہے، اور اللہ رب قدیر بندے مومن کو چھوٹی پریشانی دے کر کے، چھوٹی تکلیف دے کر کے بڑی پریشانی بڑی تکلیف سے اللہ بچا لیا کرتا ہے۔